السلام علیکم نبیلہ سیکنڈ مسز نبیل ظفر کا آپ کو سلام بہت سارا اور اپنا خیال امید ہے کہ آپ لوگ رکھ رہے ہوں گے. آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ریئل کرائم ٹاک. چونکہ آپ کے یہ نیا پروگرام شروع کیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ دنیا میں کتنے جرائم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تو آج میں آپ کو بھارت کا ایسے ہی ایک واقعہ سنا رہی ہوں جو کہ پرانا ہے, تقریباً 6 سال پرانا ہے. لیکن ہوا وہاں یہ ہے کہ ایک لڑکی جو جرمنی میں رہتی تھی وہ آئی, ایک پیسے والی لڑکی, اس کو سوجی کہ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اس نے بچہ اڈاپٹ کیا, بھارت میں آئی, وہ بھارت سے بچہ اڈاپٹ کیا جس کے والدین مر چکے تھے. اس کو خالہ پال رہی تھی. خالہ راضی نہیں ہو رہی تھی دینے کی, لیکن اس نے راضی کر لیا اور وہ راضی ہو گئی. تو بچہ وہ لے گئی. اس کا ارادہ تھا اس بچے کو مارنے کا تاکہ انشورنس کا پیسہ اس کو مل سکے. اتنا لوگوں کا لالچ ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ گنڈے ہائر کیے, اور جب تاکہ بچی کو بھی پتہ نہ چلے, بچی کوئی 8 سال کی تھی, تو اس کو مروا دیا راستے میں. تو ہسپتال پہنچنے تک جب اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور وہاں کی بھارت کی پولیس نے اس کو بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں نا کہ جرم چھپتا نہیں ہے, اور وہ لڑکی جرمنی بھاگ گئی. لیکن بھارت کی پولیس بہت اچھی ہے, کیونکہ بھارت کی پولیس نے نہیں, وہاں کے چند لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی. اور جو اصل بھارت کے جوان تھے انہوں نے, جو سمجھتے تھے کہ جو برائی ہے اس کو ضرور ختم ہونا چاہیے اور اس پہ جرائم جو جرم ہوتا ہے اس کو روکنا چاہیے, تو بھارت کی پولیس نے جو غلط کر رہے تھے اس کو بھی سسپینڈ کروایا. اس کے بعد جو وہ لڑکی جرمنی بھاگ گئی وہاں سے اس کو بلا کر پکڑوایا, تب کہیں جا کے یہ معاملہ سالو ہوا. اگلی سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں. وہاں پر جو واقعہ ہوا ہے ایک اور سچا, ایک امیر دماغی بیمار لڑکی, بوائے فرینڈ اس نے بنایا ہوا تھا, اور وہ 4 اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہتی تھی. جب ڈلیوری بوائے سے اس نے کوئی چیز منگوائی کھانے کے لیے تو اس کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس کا نیچے کا حصہ کاٹ دیا. وہ لڑکی کے گھر والے پتہ نہیں کس ٹائپ کی تربیت دینے والے تھے. بہرحال جس لڑکے کے ساتھ یہ ہوا, اس لڑکے کے گھر والوں نے, بہن نے آواز اٹھایا تو اس کو گولی مار دی گئی. 2017 کا واقعہ ہے. ایک گاؤں کے اندر شادی شدہ عورت نے کسی کے شوہر کے ساتھ غیر رابطہ بنایا. اب جس آدمی سے رابطہ بنایا تھا اس کی بیوی کو پتہ چلا تو جا کے اس نے سرپنچ کے پاس شکایت کی. سرپنچ نے کہا کہ اس معاملے کو دبا دے. بلکہ سرپنچ نے بھی اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور غلط فیصلہ لیا کہ اس آدمی کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ غلط کیا جائے. لیکن اسی گاؤں میں ایک عورت اکیلی بھی رہتی تھی. اکیلی عورت پہ بہت سے لوگ بلا وجہ باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, چاہے وہ کسی کے بھی مذہب, کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے, اس کے جو بھی ہیں, سیتا ماں کا ماننے والا ہے, رام اور لکشمن کا ماننے والا ہے. کسی بھی کتاب میں غلط کا ساتھ دینے کے لیے روکا گیا ہے, غلط کا ساتھ دینے نہیں کہا ہے. ہر مذہب اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے. تو محلے والوں نے الزام لگایا کہ اکیلی عورت رہتی ہے, لوگوں سے, مردوں سے اپنے ضرورت کے لیے بات کرتی ہے, وہ کام کے لیے اس کو بجلی بنوانا ہے یا اپنے گھر کا کوئی کام کروانا ہے, لیکن لوگوں نے الزام بلا وجہ لگانا ہے غلط سوچ کر. تو اس پہ بہت الزام لگاتے تھے. چھوٹا بیٹا تھا اس کا, اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے کیا کیا, اگلا جرم کیا. جب ہم کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے نا, تو پھر ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے جرم کی طرف. بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا. اسی طرح یہاں پر پاکستان کا واقعہ ایک بہت بڑا ہوا ہے. وکیل جو کہ جانے مانے بیرسٹر, انہوں نے خودکشی کر دی. یہ پاکستان کا واقعہ ہے. ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو, اللہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے مذہب, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے, وہ مذہب پہ نہیں چل رہا بلکہ وہ پیسوں پہ چل رہا ہے. تو رک جائیے, کیونکہ آپ کو جانا ہے قبر کے اندر. آپ جل جائیں گے, آپ کو, آپ کی لاش جل جاتی ہے. اگر ہندو حضرات ہیں تو یہ میں انہیں بتا رہی ہوں. اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو خدا را جرم کو اپنے رہتے روک لیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.